تو حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا، تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا، وہ تو فارغ کر چھڑا جائے۔ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنے تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک اعتراض کیا ہے، اور یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کنز الایمان میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ کرتے ہوئے قال عفریت من الجن، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ خبیث جن۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت نے سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی توہین کی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کی گستاخی ہوگی۔ مرزا جہلمی نے اس الزام میں دو چیزوں کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک تو دعویٰ یہ کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں جس جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اور دوسرا یہ کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے۔ یہ دو دعوے ہیں مرزا کے، ایک تو اس جن کی صحابیت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا یہ کہا کہ عفریت کا ترجمہ خبیث کرنا یہ گستاخی ہے، جبکہ مرزا جہلمی اپنے ان دو دعووں کو قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا۔ دونوں مرزا جہلمی کے دعوے باطل ہیں، مردود ہیں، اس لیے کہ جہاں تک مرزا جہلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، نہ قرآن نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اس جن کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہا، نہ کسی صحابی کا قول اس پر موجود ہے، نہ کسی امام کی تصریح موجود ہے۔ تصریحات ائمہ کیا ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے، اس کے میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ پہلے یہ کہ چونکہ دعویٰ مرزا نے کیا ہے کہ وہ جن سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، تو اب مرزا دلیل دے گا، قرآن سے دلیل دے گا، حدیث سے دلیل دے گا، کسی صحابی کا قول پیش کرے گا، امت کے اماموں میں سے کسی امام کی تصریح پیش کرے گا، کسی مفسر نے لکھا ہو، کسی محدث نے لکھا ہو، کسی فقیہ نے لکھا ہو، جبکہ یہ بات کسی جگہ میں نہیں لکھی۔ یہ مرزا جہلمی کا دعویٰ بلا دلیل اور باطل دعویٰ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو جنات آتے تھے وہ دونوں طرح کے جنات تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے اور شریر اور خبیث جنات بھی ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس سے زیادہ ان شیاطین کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ مرزا جہلمی کی پسندیدہ ایپ اسلام 360 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ یہاں اس آیت میں شیاطین کا ذکر ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے ماتحت کر دیا، سورہ صاد کی آیت نمبر 37 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں۔ جو جنات زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں۔ کون؟ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، شیاطین کو مسخر کر دیا، شیاطین کو ماتحت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا مرزا جہلمی ان شیطانوں کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے گا؟ ایک طرف اس بندے کی اپنی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہاں تمہیں کوئی فرق ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان تان صحابہ رسول کے بارے میں دراز کر رہا ہوں۔ اور وہ جن جو خبیث جن تھا، عفریت تھا اور نافرمان جن تھا، اس کو تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی قرار دے رہا ہے، اور پھر دعویٰ ایسا کر رہا ہے کہ بلا دلیل، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی امت کے امام نے یہ بات کی ہے۔ دعویٰ بلا دلیل صرف اور صرف
امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ایک باطل اس نے دعویٰ کر دیا جو کہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 12 اور 14 دونوں آیات اٹھا کر دیکھ لیں، ان آیات سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ وہ جو جنات ہیں سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے اور مسخر تھے، ان میں سے شیاطین بھی تھے، اور ان میں سے جو وہ جنات ہیں وہ شرارتی جنات بھی تھے۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین میں سے یعنی جو سلیمان علیہ السلام کے متحد شیاطین تھے، ان شیاطین میں سے وہ تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، اور وہ بھی تھے کہ جو اور اس کے علاوہ دیگر عمل کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے لیے عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے تھے، اور وہی شیاطین جو ہے وہ سمندروں میں غوطے بھی لگاتے تھے۔ اب ان شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کے صحابی کہو گے؟ بالکل باطل دعویٰ مرزا جیلمی کا۔ اب آئے سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کی طرف، قال عفریت من الجن، اس عفریت جن نے کہا، جنوں میں سے عفریت نے کہا۔ اب عفریت کا معنی کیا ہے؟ عفریت کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کے بعد ہم صحیح بخاری کی 3423 نمبر 3423 نمبر حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عفریتا من الجن تفلت البارحۃ لینقطع علی صلاتی، ایک جن عفریت میرے پاس آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے پاس آیا تاکہ میری نماز کو خراب کرے۔ کون ہے؟ ان عفریتا من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت آیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا جن، مجھے بتائیں کہ وہ جن جو ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ مرزا جیلمی یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ وہ جن رسول اللہ کا صحابی تھا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ شرارتی تھا، وہ خبیث جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی حدیث کے تحت امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں عفریت کا معنی کیا خبیث۔ دوسری شرح امام بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، وہ اٹھا کر دیکھ لیں، امام عینی نے بھی عفریت کا یہاں ترجمہ خبیث کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے اپنی کتاب تفسیر ابن جریر المعروف تفسیر طبری میں امام مجاہد تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ امام مجاہد تابعی اس آیت کی تفسیر میں عفریت کا معنی کرتے ہیں ماردن، مارد کہتے ہیں جو نافرمان ہو، اطاعت سے نکل جائے۔ مارد کا ترجمہ کیا ہے؟ مارد کسے کہتے ہیں؟ الطاغیۃ من یجاوز بطغیانہ الحد، جو اپنی سرکشی میں حد کراس کر جائے، حد سے بڑھ جائے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، اس کو مارد کہتے ہیں۔ امام مجاہد تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور دیگر صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو جن تھا، جو عفریت من الجن تھا، یہ نافرمان تھا، سرکش تھا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی کا حوالہ میں پیش کر چکا ہوں، اور امام عینی کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ تفسیر البحر المحیط میں جلد نمبر 8 صفحہ 240 پہ ابو حیان الاندلسی المتوفی 745 ہجری امام حسن بصری کا قول ذکر کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قال الحسن کان کافرا لیکنہ کان مسخرا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ عفریت من الجن، یہ کافر تھا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھا، سلیمان علیہ السلام کے متحد تھا۔ والعفریت لا یکون الا کافرا، کہتے ہیں عفریت ہوتا ہی کافر ہے، عفریت جن ہوتا ہی کافر ہے۔ یہ امام حسن بصری کا قول ہے۔ قال عفریت من الجن، اب اس عفریت کا معنی اعلیٰ حضرت نے جو خبیث کیا ہے، دہاق مفسر بھی اس کا معنی خبیث کرتے ہیں، ابن حجر عسقلانی، امام عینی اور امام حسن بصری اور دیگر میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے، یہ سارے اس کا معنی سرکش اور خبیث کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ السنن الکبری للنسائی، امام نسائی کی کتاب ہے، 10726 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الجن، یعنی جنوں والی رات جس کو کہا جاتا ہے، حضور موجود تھے
کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عفریت آیا، عفریت جن آیا، وہ حضور کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جناب جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں، آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو یہ عفریت اوندے منہ گر پڑے گا اور اس کا شعلہ بجھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، حضور نے وہ کلمات پڑھے تو وہ عفریت جن جو ہے وہ اوندے منہ گر گیا اور اس کا شعلہ بجھ گیا۔ یہ عفریت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے تنگ کرنا چاہتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی نماز کو آ کے خراب کرنا چاہتا تھا، صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کے مطابق یہ شرارتی تھا، نافرمان تھا، طاغی تھا اور یہ خبیث جن تھا۔ تو عفریت کا اطلاق خبیث پر ہوتا ہے، مفسرین نے لکھ دیا۔ اور اگر لغت کی کتابوں کی آپ بات کرتے ہیں تو لسان العرب لغت کی ایک معروف اور ضخیم کتاب ہے، اس میں اٹھا کر دیکھ لیں عفریت کا معنی خبیث، لسان العرب میں عفریت کا معنی خبیث لکھا ہے۔ معروف کتاب ہے لغت عربی المنجد، منجد اٹھا کر دیکھ لیں، منجد میں بھی عفریت کا معنی خبیث لکھا ہوا ہے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں عفریت کا معنی جو ہے وہ خبیث کیا۔ اس کے علاوہ تفسیر نسوی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر کی 20 کتابوں سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ مفسرین نے عفریت کا ترجمہ خبیث کیا ہوا ہے۔ اب مرزا جیلمی جو ہے وہ صرف اعتراض پر اعتراض کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگا رہا ہے اور جناب ان کے اوپر بیجا الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے صحابی رسول کی توہین کر دی۔ بالکل مرزا جیلمی کا دعویٰ باطل ہے۔ اور آخر میں مرزا جیلمی کے لیے مرزا جیلمی کے استاد کا حوالہ، اور وہ استاد کون ہے؟ مرزا جیلمی کا گوگل، مرزا کے گوگل حافظہ اللہ۔ مرزا کو دعوت ہے کہ لوگوں کو کہتا کہ آج کل بہت آسان ہو گیا دین سیکھنا، گوگل سے آپ عفریت کا ترجمہ نکال کے دیکھ لیں، ویکیپیڈیا کھول لیں، گوگل میں بھی عفریت کا ترجمہ لکھا ہے خبیث مکار، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ۔ یہاں عفریت کا معنی خبیث جو اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے کیا ہے بالکل لغت کے بھی مطابق ہے، تفسیر کی کتابوں کے بھی مطابق ہے، اور صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کے بھی مطابق ہے، اور سنن کبریٰ للنسائی کی 10726 نمبر حدیث کے بھی بالکل عین مطابق ہے۔ شارحین مفسرین نے اس کا عفریت کا معنی یہی بیان کیا ہے۔